ابو عبداللہ عثمان بن عفان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا اور شرافت، اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی تھی۔ اور ایسی ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ سلطنت اسلامیہ میں مختلف فتوحات ہیں، اور بحری بیڑے کا آغاز ان کے دور میں ہوا، اور بہت سے ایسے کریڈٹس میں جاتی ہیں چیزیں ان کو کہ جو تاریخ اسلام میں ان کا ہی خاصہ رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے دو معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد الیاس مدنی صاحب، معروف عوامی خطیب ہیں، شاعر بھی ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور جن کے بہت سے آپ کو واقعات ایسے جو کہ وائرل کلپس آپ کے سامنے رہتے ہیں، مجھے بھی لوگ ریپیٹڈلی بھیجتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کلپ خوبصورت جو آپ کے ساتھ کیا تھا، یہ بات دین کے حوالے سے ہمیں ان کی گفتگو میں سمجھ آئی ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں اسلامک اسکالر عبد المنان راسک صاحب کا، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ فضیلت الشیخ عبد المنان راسک صاحب جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ایک ایسی مجھے روحانی کیفیت اور سکون محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری اپنی پرسنل ایفیلیشن بھی ہے سر کے ساتھ۔ سر تھینک یو ویری مچ، جب آپ تشریف لاتے ہیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، فرمائے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے عملی مظاہرے کا تذکرہ فرمانا میں سمجھوں گا کہ آپ فرما دیجیے گا، کیونکہ میں نے جو واقعات پڑھے ہیں، میں نے جو کچھ ڈیٹیل پڑھی ہے، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اس چیز میں حیا کا عنصر کتنا شامل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، حیا جو ہے یہ منبع الخیر ہے اور منبع البرکہ ہے۔ جس بندے میں حیا ہے، خیر ہے، اور یہ ایمان کی، اسلام کی بنیادی صفت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنا باحیا ہو کہ اس کے بارے میں وحی کے ذریعے رسول رحمت علیہ السلام کو آگاہ کیا جائے، اور پھر آپ زبان رسالت سے آگے امت کو یہ خبر دیں کہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی زندگی میں نظامی صاحب اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ جی، بعض لوگوں نے عقل کی بنیاد پر اس مخلوق کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو جہاں تک عملی مظاہرہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا حیا کرنا۔ جب ہم سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ کی حدود کا حیا کرنے والے، اور بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں اور رکوع میں آہو بقا کرنے والے، کہ جس سے نظر آتا ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حیا کا عالم تھا عبادت میں، بن دیکھے، اور اللہ کی حدود کا احترام تھا۔ پھر حیا کا تعلق ہوتا ہے تعامل بالناس کے ساتھ، جی، کہ انسان کا جو رویہ ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ اس حد تک نظامی صاحب بے تکلفی اختیار نہ کر جائے کہ وہ آوارگی کی طرف چلا جائے۔ جب ہم تعامل بالناس دیکھتے ہیں تو بڑوں کا حیا اور نہایت شرافت سے پیش آنا، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ عمومی طور پہ حیا کو جس معنی میں ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے غیرت کے معاملات، پردے کے معاملات، تو آپ سیرت عثمان کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات صحیح اسانید سے ملتی ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہے کہ دورہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا تھا۔ اللہ، دورہ جاہلیت میں بھی کبھی ایک گھونٹ شراب نہیں لیا تھا۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان عثمان حی ستیر،
یہ بڑے پردے والے ہیں، بڑے حیا والے ہیں، بڑے شرمیلے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں ہوتے دروازہ بند ہوتا، الگ سے غسل خانے میں ہوتے، پھر بھی سکڑ کر سمٹ کر ازار بند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ حیا کا یہ عالم یہ عالم تھا۔ اور بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس ہاتھ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، ساری زندگی وہ شرمگاہ کے قریب نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے یہ بڑے شرف اور مقام سے بخشا ہے، اول تا آخر جوانی بڑھاپے تک یہ صفتاب میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں، قاری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ سر فرمائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری اور نرم مزاجی، اس کے حوالے سے واضح کرنے والا کوئی واقعہ کو ناظرین کے سامنے رکھیے۔ جی نظامی صاحب، الحمدللہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں واضح معلوم ہوتی ہے کہ بردباری اور نرم مزاجی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یقیناً جیسا استاد ہوگا ویسے ہی شاگرد ہوں گے۔ اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو صحابہ میں معروف تھا کہ وہ کتنے نرم مزاج انسان ہیں اور کتنی بردباری سے کام لیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، اس میں وہ روایت لائے ہیں کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامن اور نہایت صلہ رحمی کرنے والا، درگزر کرنے والا پایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ پھر آپ کی بردباری کا عالم تو یہ ہے کہ جو بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں جانے پر پابندی لگا دی، وہ کنواں جو انہی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جی، وہ میٹھے پانی والا کنواں، اس کا پانی تک بند کر دیا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے میں رہیں۔ اس کے باوجود جب صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ یہ چند لوگ ہیں، آپ اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، میں یہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ان لوگوں کو قتل کرنے کی، میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے کلمہ گو لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر اتنا درگزر اور اتنی برداشت آپ میں، ایسی بردباری، تو صحابہ کرام تمام کے تمام ہی بڑے بردبار اور بڑی رحم دل شخصیت تھے۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے عالم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ان کا یہ عالم تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے بیٹھنے کے انداز بدل لیتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں جی، حیا کے حوالے سے آپ نے دوسرا سوال بھی کر دیا ہے، اور نظامی صاحب اس وقت ناظرین کو اور امت کو یقین کریں سب سے زیادہ اسی سبق کی ضرورت ہے۔ ساری بے برکتی، سارا شر اسی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے۔ پہلے آپ نے فرشتوں کے حوالے سے ذکر کیا، اب جناب علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر زیادہ آپ کا حیا کرتے تھے۔ وہ ایک بڑا معروف واقعہ آتا ہے، سیدنا ابوبکر تشریف لائے، سیدہ عائشہ کی چادر آپ اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک ذرا برہنہ تھی، جی، اسے کپڑا ہٹا تھا، اب ویسے ہی لیٹے رہے، چادر بھی ویسے رہی۔ سیدنا عمر آئے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے جی، اور آپ نے چادر کو سیدھا کیا، اور سیدہ عائشہ کو بھی آپ نے حکم دیا۔ اور وہاں حدیث شریف میں ایک روایت میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ میرا عثمان اس قدر زیادہ حیادار ہے، اگر میں اپنی کیفیت کو تھوڑا سا بہتر نہ کرتا اور وہ مجھے اس کیفیت میں دیکھتے تو شاید وہ حیا کی وجہ سے بات ہی نہ کر پاتے، اچھا، ان سے بات ہی نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آرام میں کریں اور ذرا ایک خاص مجلس میں ہے، تو یہ میں نے اس لیے کیفیت اختیار کی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان،
یعنی آپ نے کیٹاگری متعین کی کہ ابو بکر بڑے رحم دل ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے معاملے میں، حدود کے نفوذ کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. پھر فرمایا کہ حیا کے اعتبار میں سے سب سے زیادہ حیا والے یہ میرے عثمان ہیں. اور اس میں جو سبق ملتا ہے نا جی، بنیادی طور پہ باتیں تو بہت ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام اور دوسروں کا یہ وقار یہ حیا کی بنیاد پہ بھی کرنا چاہیے. جو انسان اپنے معاملات میں، غیرت کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جس قدر زیادہ حیادار ہے نظامی صاحب، وہ اس قدر زیادہ ہمارے احترام کا بھی حقدار ہے. اور یہاں یہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نا قرب کے لیے اور دوسرے کے دل میں احترام پیدا کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے تکلفی جو ہے اس کی وجہ سے دلوں میں جگہ بنے گی. ایسے نہیں ہے. جس قدر انسان زیادہ خاموش طبع ہو، حیادار ہو اور اس میں ایک شرافت والا پہلو ہو، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس قدر زیادہ دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے. تو عزت کا معیار یہ حیا ہے جی، یہ سب سے بڑا سبق ہے. اور قربت کا معیار بھی ہمیں حیا کو ہی رکھنا چاہیے. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام بھی حیا کرتے ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کو ضیافت طبع کے لیے کہہ دیتا ہوں، شاید کہ کچھ بے حیا دنیا میں اب ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو آپ کا حیا نہیں کرتے، تو ان کو بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر، میسج بھی چلا گیا یہ. اور دیکھیں بڑوں کی یہ بات ہوتی کہ سافٹ، بڑے آرام سے گفتگو کو بڑا نرم رکھ کے بھی بڑا میسج دے دیتے ہیں. تو یہ میسج تھا سمجھنے والوں کے لیے. خیر اینی آگے بڑھتے ہیں. سر یہ فرمائے گا کن لمحات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اور غزوہ تبوک میں ان کا کردار خاص طور پر کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو تفصیل سے مکے سے لے کے شہادت تک اگر آپ کی سخاوت کا ذکر کیا جائے تو یہی سوال جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے اختتام تک اس کا جواب جاری رہے گا. نظام صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جس شخصیت کو لقب ہی غنی ملا ہو اس کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر کچھ بچتا ہی نہیں آگے. یعنی جن کو یعنی اصحاب میں سے ایک نمایاں لقب جو غنی ہے وہ آپ کو ہی ملا. تو لمحہ بلمحہ جی مکہ میں بھی آپ کی سخاوت کے چرچے تھے، اور مدینہ میں آتے ہی جو مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ کا حصہ تھا. وہ پلاٹ آپ نے ہی لے کے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ جو آپ نے جو غزوہ تبوک کا معاملہ کیا، اس حوالے سے میں آپ کو 3 حدیث سنانا چاہتا ہوں. ایک تو رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ نے تقریباً 1000 سے زائد دینار اشرفیاں آپ کی جولی میں الٹا دی تھی نا، تو آپ نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. یعنی اس نے ہمارے دل جیت لیے ہیں، اسلام کے دل جیت لیے ہیں، مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں. یعنی اس کڑے وقت میں اتنی بڑی سخاوت یہ ہر کمی کا کفارہ اور ازالہ ہے. دوسرا رسول اللہ نے فرمایا من یجہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، کیونکہ یہ تبوک جو ہے نظامی صاحب یہ مدینہ سے 750 کلومیٹر ہے. سخت گرمی تھی، پھل پک چکے تھے، غربت بھی انتہا کو تھی. اور آپ نے فرمایا جو اس لشکر کی تیاری کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. پہلے فرمایا کوئی عمل اس کے بعد نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں دے گا ان کو معاملہ. دوسرا بخشش کا اعلان کیا. تیسرا آپ نے فرمایا من جہز فلہ الجنہ، من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، کہ جو تبوک کے لشکر کی تیاری کروائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو آپ نے جی اونٹ بھی دیے اور حتیٰ کہ مہار تک، نکیل تک بھی دی، اور اشرفیاں بھی دیے، دینار بھی دیے، جو تھا آپ نے سب کچھ قربان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کیا مثال ہمیں کہیں ملتی ہے تاریخ میں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اور فرما دیا کہ بس اس عمل کے بعد اب میرے عثمان کو کسی عمل کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلے جاری رہیں. ٹھیک. سر یہ فرمائیے گا جس طرح وہ واقعہ ہے مدینہ کے عوام کی پیاس کو دور کرنے کے حوالے سے بڑا کردار رہا ہے، پھر برے روما کے واقعے کی روشنی میں جس طرح انہوں نے دل کھول کے خرچ کیا، جیسے بھی آپ پہلے فرما رہے تھے، ان دونوں واقعات کے بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں جی، سخاوت کے حوالے سے نا جی کوئی بھی اہم موقع یا کوئی بھی اہم جگہ ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جہاں آپ نے خرچ نہ کیا ہو. غلاموں کی آزادی ہے، مسجد کی توسیع ہے، اور پھر جہادی لشکروں کی تیاری ہے. پھر اب دیکھیں پانی پلانا یہ بہت بڑا ایک صدقہ ہے.
بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، روما یہ بنو غفار کا ایک فرد تھا، جی اس کے نام پہ یہ معروف تھا، لیکن مسلمانوں کو پانی لینے کے لیے پینے کے لیے بڑا پرابلم ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک مشکیزہ لینے کے لیے نظامی صاحب ایک مد یعنی آدھ کلو کے قریب جو یا کھجور یا ستو دینا پڑتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سعادت اور اعزاز بخشا کہ آپ نے اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس پر بھی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی آپ کو بشارت دی تھی اور جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں یبتاء بئر روما غفر اللہ لہ، جو اسے خرید کر وقف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، اور اسی طرح آپ نے یہی فرمایا تھا فالہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک سبق کے حوالے سے میسج یہ ہے کہ جو اصحاب المال لوگ ہیں نا جی، اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو اور جو امیون سسٹم ہے ان کا بہتر ہو، اب تو یہ تحقیق بھی آ گئی ہے کہ تو یہ ساری چیزیں سخاوت کی وجہ سے ملتی، یعنی ہم پیغام کے ذریعے تجار کو اور اصحاب الاموال کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ دیکھیں جو محلے میں مسجد ہوتی ہے نا وہ بن جائے گی، جہاں میٹھے پانی کا انتظام نہیں ہے نا اللہ وہاں کروا دے گا، لیکن کوشش کریں کہ آپ کر دیں، آپ حصہ ڈال دیں، آپ حصہ ڈال دیں، تو دیکھیں یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس پر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایات ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ یہ پانی کا اہتمام کرنا ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو یہ بھی سعادت آپ کے حصہ میں آئی۔ ماشاءاللہ، جیسا کنویں کے حوالے سے آپ نے پیاس کے حوالے سے ذکر کیا۔ اچھا سر، ان کا خاص طور پہ ذو النورین بھی کہتے ہیں، یہ لقب جو ان کو ملا، ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، دوسرے بتائیے گا یہ اعزاز کس بنیاد پر حاصل ہے، اس کی اصل گہرائی کیا ہے؟ ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، ذو والا، نورین یہ تثنیہ ہے، دو نوروں والا۔ ویسے تو آپ کا لقب امین بھی ہے، رسول پاک نے آپ کو دیا تھا، ابھی ایک لقب کا ہم نے پہلے ذکر کیا غنی کا بھی۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، جی تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جوفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سے میرے ماموں نے سوال کیا کہ یہ ذو النورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر جوفی کہنے لگے مجھے تو علم نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا، نظامی صاحب توجہ، انہوں نے فرمایا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی بھی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ سعادت اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ تو دیکھیں جی، باقی نور ہمارے ہاں عرف میں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ میری نور نظر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جیسے آپ نے سیدہ فاطمہ کے بعد، تو یہ بیٹیوں کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایڈ کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کا نور ہے، نور ہے، جی بالکل اسی طرح سے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی جمع اور اس کو تدوین کے حوالے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک کردار ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا، بڑا اہم یہ بھی ایک ہاں جی، بڑا بہت اہم کردار ہے جی۔ اس حوالے سے اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حفاظت کا ذمہ رب نے لیا، انا نحن نزلنا ذکر انا علینا جمع ہوا قرآن۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف صدیقی ہے وہ بھی معروف تھا، اور اس کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اہم کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مصحف منگوایا اور قرۂ کرام کی ایک مجلس میں، کمیٹی میں اس کو رکھا، اور بڑی گہرائی کے ساتھ پھر اس کو مرتب کیا، اور خاص طور پر یہ جو ہے نا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یعنی بعض الفاظ میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کو 7 طرح سے ادا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 قبیلے تھے، ان کی آسانیوں کے لیے ایسا تھا۔ لیکن جب عجم آئے اور اسلام کا دائرہ پھیلا، اور بعض صحابہ نے، حضرت حذیفہ جیسے نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ ان قرات میں فرق نہیں کر پاتے اور ایک الجھن کا شکار ہیں، تو اس سے تغیر اور تبدل کا اندیشہ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ لغت قریش پر مصحف کو مرتب کیا،
اچھا. اور پھر اس کے تقریباً 6 مصاحف جو ہیں مختلف علاقوں میں بھیجے، مکہ میں بھیجے، اپنے پاس رکھا، مدینے میں تھا، کوفہ میں بھیجا، بصرے میں بھیجا، پورے عالم میں آپ نے بھیجے. اور حالانکہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتے تھے لیکن کبار صحابہ کی نگرانی میں کیا. خود ان کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ حافظ قرآن بھی تھے، ماہر قرآن بھی تھے. اور پھر جب ان سے کوئی ملاقات کے لیے آتا تو ہم تو حال حوال لیتے ہیں نا جی، کیسے ہیں جی، بچے کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے. وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے ما معک من القرآن، قرآن کتنا حفظ ہے تجھے، اللہ. قرآن کتنا یاد ہے تجھے. اور قرآن اتنی خوبصورتی سے پڑھتے تھے. بعض تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے تھے تو ہم نے کئی صورتیں ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے زبانی یاد کر لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو مصحف عثمانی ہے اور لغت قریش پر پھر ایسی گنجائش رکھی گئی کہ اس میں جو 7 حروف 7 احرف ہے نا، اس کا بھی پورا لحاظ رکھا گیا. تو یہ امت کو جی ایک بہت بڑے انتشار سے بچایا کہ بعض لوگ کہیں اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی ایسے معاملات نہ کر بیٹھیں جو قرآن کی صداقت اور اس کی صحت میں شبہات پیدا کر دیں. تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. یقیناً. اچھا، جیسا ابھی راسک صاحب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آ گیا، قاسم حسنین ہمارے ریگولر لکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف بچپن میں ہی قرآن حفظ کر سکتے ہیں یا عمر کے کسی اور حصے میں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں میں 35 برس کا ہو چکا ہوں اور میں قرآن حفظ کر سکتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے. جواب آپ کو گفتگو میں مل گیا ہے یہاں پہ. اور جس طرح آپ نے فرمایا سر ابھی کہ عمر کے کسی بھی حصے میں. جی بس زیادہ سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ذہن منتشر نہیں ہوتا، غموم یہ چیزیں نہیں ہوتی، ذرا چیز جلد نقش ہو جاتی ہے. ورنہ مجھے اجازت دیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ ریاض کے قریب ہوتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی سے ہیں. ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں. مجھے کہنے لگے شیخ میری خالہ جان کی عمر اس وقت 72 سال ہے، 60 سال کی عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو گئیں. تو کہنے لگیں اچھا اب اللہ نے صحت دے دی ہے تو مر تو جانا ہے تو کیوں نہ ہو کہ تھوڑا سا قرآن یاد کر لو. تو کہنے لگے کہ انہوں نے قرآن 60 سال کی عمر میں شروع کیا تو 70 سال کی عمر میں پورے قرآن کی حافظ تھے. اللہ اکبر. دیکھیں 72 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ. تو قرآن کو وہ زبانی سناتی ہیں، ہر رمضان میں دور کرتی ہیں ماشاءاللہ، بلکہ تراویح پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. بلکہ ہمارے نظامی صاحب اس وقت تو قرآن سے جڑنا چاہیے. جس بھائی نے یہ سوال کیا نا اس کے سوال کی روشنی میں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، گوگل اور یہ فحاشی نے برباد کر کے رکھ دیا. واللہ 30واں پارہ تک بھی ہمیں یاد نہیں ہے. تو اس فکر کو زندہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اگر اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے نا جی تو وہ اپنے دعوے پر ایک سوالیہ نشان ضرور رکھتا ہے. اللہ. قاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ لفظ ہیں ان کے پاس، قاری صاحب کے پاس. شیخ جس طرح بتا رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایسا تعلق کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ہاں جی. اور ان کے خون کے قطرات جو ہیں قرآن کریم کے اوپر گئے. اور پھر صحیح بخاری میں جو وہ روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اچھا سر فرمائیے گا کہ جس طرح آج کل تو ہمارے پاس کچھ مال آ جائے تو ہمارے ٹینٹرم بڑے ہو جاتے ہیں، جس کو کہا جائے ہماری ادائیں بڑی ہو جاتی ہیں، ہمارا دکھاوا بہت ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سادی زندگی، زہد کا مقام، ان کا اتنا مال ہونا اور پھر اتنا سادہ ہونا. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے جی، عطا ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولے، انجام نہ بھولے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اور کسی بھی دی ہوئی امتیازی شان کو اللہ کا فضل سمجھے. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زہد، ورع، سادگی دیکھتے ہیں تو یقیناً حیرت ہوتی ہے کہ امیر المومنین ہے اور حالت یہ ہے کہ اپنے جوتے تک خود صاف کر لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. کھچر پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، یعنی بطور سواری کھچر کو استعمال کرتے تھے. اور پھر غلام کی دعوت کو قبول کرنا بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ غلام کی شادی پر چلے گئے، کھانا نہیں لے رہے تھے. پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہے تو میں صرف 2 کاموں کے لیے آیا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، ایک تو میں نے دعوت کو قبول کیا ہے اور دوسرا میں برکت کی دعا کرنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بلکہ ایک کھانے پہ چلے گئے، وہاں صنف کی ڈشز پڑی ہوئی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے کے بعد فرمانے لگے کہ ہمیں
یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں ذرا گریز کرنا چاہیے تھا، یعنی تکلفات سے اتنے پاک تھے۔ اور ہمہ وقت بعض روایات میں آتا ہے قبر کی فکر میں رہتے تھے، قبر کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور سادگی اور زہد کا عالم یہ تھا جو ابھی ہم نے آیت بھی سنی ہے کہ شہادت کے موقع میں بھی روزے کی حالت میں تھے، یعنی نفلی روزے کثرت سے رکھنا یہ زہد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نظامی صاحب یہ زہد نہیں ہے کہ آپ ٹانگیں قبروں میں لٹکا کے بیٹھ جائیں، آپ غسل نہ کریں، ٹھیک ہے جی، آپ نہانا چھوڑ دیں، یا آپ دیس کو چھوڑ کے کہیں پردیس جنگل میں جا کے بیٹھیں، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ آپ قدرت اور طاقت اور حکومت کے باوجود بادشاہی میں فقیری کریں، ماشاءاللہ بیوٹیفل، آئے اور آپ لٹا دیں، جی، اقربا کا خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کی یاد میں رہتے تھے، تلاوت میں رہتے تھے، روزے میں رہتے تھے، اور یہی ہوا کہ تلاوت کرتے دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں کبھی جب ایسی باتیں سنتے ہیں ہم تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہم ایسے دین سے ہیں کہ جس دین میں اتنی خوبصورتی ہے، آپ کی بخشش کے اتنے راستے ہیں، اللہ کی عنایت اتنی ہے ہم پہ، ہم کہیں جڑیں تو صحیح۔ ہم قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا تو شروع کریں، قرآن کے مطابق زندگی تو گزارنا شروع کریں۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آج کا تاجر، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، مالدار تاجر تھے، ماشاءاللہ مشہور تاجر تھے، ان کو دیکھ کے آج کے تاجر کو کیا سبق لینا چاہیے؟ اسباق تو بہت زیادہ ہیں جی، لیکن دو باتیں گوش گزار کرنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، آج کے تاجر کے لیے سب سے بڑا پیغام، اگر وہ برکت چاہتا ہے، تجارت میں خیر چاہتا ہے، وہ ہے امانت و دیانت۔ نقصان ہو، فائدہ ہو، معاملات جیسے بھی ہوں، لیکن وہ امانت اور دیانت کو نہ چھوڑے، بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کرے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں امانت اور دیانت اٹھ گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ اور دوسری بات ہمارے تاجروں کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اشارتاً اس کو ڈسکس کیا ہے، وہ ہے سخاوت۔ جس تاجر کی تجارت میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک امانت دیانت، کہ وہ ملاوٹ سے پاک معاملے کرے، جھوٹ نہ بولے، غرر سے کام نہ لے، غرر کہتے ہیں دھوکے کو، ضرر سے کام نہ لے، لوگوں کے ساتھ تکلیف والا معاملہ نہ کرے، اور سخاوت کا سلسلہ جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر خوشی اور خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں سب کچھ ہونے کے باوجود جو ایک بے چینی ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، نظامی صاحب یہ علمی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بخل ہے۔ ہمارے تاجر احباب کو چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت پریکٹیکل سخاوت کے ساتھ کریں، کہ وہ ہر جمعہ جب نماز کے لیے جائیں تو کوئی صدقہ کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، امانت سکھائیں، گیڑے بازی اور دھوکے سے یہ چیزیں نہ سکھائیں۔ تو اگر ہم نے یہ دو چیزیں سیکھ لی تو اسی پر جی پوری تجارت کی بنیاد ہے اور پوری برکت کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے خلافت کے دوران بہت سی فتوحات ہوئیں، اور سلطنت اسلامیہ میں بہت ساری اور فتوحات اور بہت ساری اور ریاستیں بیچ میں شامل ہوتی رہیں، فرمائیے گا اس حوالے سے بھی۔ جی بالکل، وہ ایک تسلسل جاری رہا، چونکہ مدت خلافت کا دورانیہ بھی کافی لمبا تھا، شاید 12 سال کے قریب تھا، جی لگ بھگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا تسلسل جاری رہا۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ افریقہ میں فتوحات ہوئیں، طرابلس دیکھ لیں فتح ہوا، مراکش فتح ہوا، جزائر فتح ہوا، یہ سارے افریقی ممالک ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ایران کی فتح کے تکمیلی مراحل ہیں نا، وہ بھی آپ کے عہد میں پورے ہوئے، اور اس کے جو متصلہ علاقے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں غلبہ دیا، فتوحات میں شامل ہوئے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے، غالباً آپ نے آغاز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے ایک بحری بیڑے کی بشارت سنائی تھی، جی، اور جنت کی بشارت دی تھی، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا وہ روم کی طرف گیا، جس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور رومیوں کے خلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فتوحات سے نوازا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا جی الحمدللہ۔ ٹھیک، میں یہاں پہ نا گفتگو کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعہ یہاں پہ انڈوس کرنا، اور یہ تاریخ جو رقم ہوئی اس کو ضرور شامل کرنا چاہیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ
اس کے اسباب اور وہ بیان کیجیے گا پلیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے جی۔ صبر اور حلم کی بات ہو رہی تھی، آپ نے تو ایک قطرہ خون کا نہیں بہنے دیا، لیکن میں بس چند منٹوں میں خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش گوئی رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں، جی بالکل، متعدد روایات اس پہ شاہد ہیں۔ جی نظامی صاحب، یہ قابل توجہ ہے امت مسلمہ کے لیے، ایک بہت بڑا بگاڑ اور فتنہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو ہمارے پیغام کی طرف سے یہ میسج ضرور جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں آپ کی شہادت کی پیش گوئی کی ہے، وہاں ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ عثمان آپ حق پر ہوں گے، آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی آپ کو حق پر کہا ہے۔ اور مخالفین کو رسول پاک علیہ السلام نے، میں وہ تمام احادیث کے طرق اکٹھے کر رہا تھا، کہا کہ وہ لوگ منافق ہوں گے، وہ سازشی ہوں گے، وہ فتنہ پرور ہوں گے، وہ باغی ہوں گے۔ جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر چیز کی وضاحت کر دیا اور احادیث صریحہ صحیحہ میں موجود ہے، تو پھر تاریخ میں کلا بازیاں لگا کر اور صحابہ کو اس کو ٹہرے میں کھڑے کر دینا، نعوذ باللہ کہ قاتل عثمان میں جی کبار صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، یہ صریحاً جھوٹ ہے۔ وہ بلوائی تھے، وہ مصری تھے۔ عبداللہ بن سبا کا جو فتنہ تھا نظامی صاحب، وہ بالکل پروان چڑھ چکا تھا مصر میں، عراق میں تو بہت زیادہ شر انگیزیاں تھیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے سب کچھ کیا۔ حسن بصری کی آخری بات میں گوش گزار کر دیتا ہوں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شہادت میں کون لوگ شریک ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ سارے مصری آوارہ لوگ تھے، بلوائی لوگ تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے جی، بس حسد کی بنیاد پر آپ پر خام خواہ کی تہمتیں تھی جی کہ آپ نے اپنے اقربا کو کچھ عہدے دیے ہوئے ہیں، یا آپ کو نوازشات اپنے قریبیوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، حضرت علی کا دورہ خلافت دیکھ لیں یا کسی بھی کامیاب حکمران کو دیکھ لیں، اگر کوئی معیار پہ پورا اترتا ہے تو کسی قریبی کو عہدہ دینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جی تو یہ حکومتی معاملات میں ان چیزوں کو دیکھنا ایک روٹین کی بات ہے۔ تو سب کچھ حسد کی بنیاد پر تھا جی، شر انگیزی کرنے والے سب سازشی بلوائی تھے جی، کوئی صحابی اس میں شامل نہیں تھا جی۔ اس سلسلے میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور صحابہ پر تان کیا جاتا ہے، یہ بالکل یہ ایک ظلم بھی ہے، تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور قرآن و حدیث کی واضح نصوص کو ٹھکرانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے چونکہ ہم قیدی رہتے ہیں، ورنہ بات ابھی بہت سی تھی جس کو ہم کمپلیٹ کر سکتے تھے، لیکن بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عبد المنان راسک صاحب موجود رہے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ سلامکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ نظامی صاحب بہت محبت دیتے ہیں اور بہت ہم خوشیاں لے کے جاتے ہیں۔ سر جزاکم اللہ، خواہش رہتی ہے کہ موقع آئے آپ سے بھی ملاقات ہو۔ سر ہمیں بھی انتظار رہتا ہے انشاءاللہ۔ اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں قاری محمد الیاس مدنی صاحب، اور ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں فضیلت الشیخ عبد المنان راسک صاحب کا۔ سر آپ آئے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بتائیں گے۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں، بتائی جائے گی آپ کو ایک بریک کے بعد۔